اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود، رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 12۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مغرقون۔ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو لن یؤمن من قومک، بے شک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قوم سے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمنا، مگر جو ایمان لا چکا۔ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس آپ غمگین نہ ہو، بما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا فعل ہے، انہوں نے خود ہی جواب دینا ہے۔ یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 36۔ اس سے پہلے بھی پورا رکوع حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے، تیسرا اور پھر چوتھا رکوع وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، کل 2 رکوع سورہ ہود کے اندر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 36 سورہ ہود سے، کہ کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکے، پھر آپ نے ایک بد دعا فرمائی نوح علیہ السلام نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ سورۃ نوح کے اندر دیار، رہنے والا، یا اللہ ان کو پھر ہلاک ہی کر دے۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں، سال 2 سال کی بات نہیں، کئی 100 سال لمبا عرصہ دعوت و تبلیغ کے بعد جب یہ اعلان ہوا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، پھر آپ نے یہ بد دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پاک پروردگار ان کافروں سے زمین پر کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بناؤ کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ آنکھیں کس کی؟ اللہ پاک کی۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے، اور کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک کی آنکھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق جیسے ہمارا حکم ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات نہ کرو ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، ان کو بخش دیں، معاف کر دیں، ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ ان کا فیصلہ ہی ہو چکا ہے۔ انہم مغرقون، بے شک یقیناً وہ غرق کیے جائیں گے۔ غرق پانی کا عذاب، پانی میں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب وہ کشتی جو ہے کتنی بڑی ہے اور اس کی کتنی منزلیں ہیں، اس میں لکڑی کون سی ہے اور اس کا طول و عرض، یہ ساری باتیں اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں نے کئی باتیں بنا رکھی ہیں، لیکن عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ رب کائنات جب ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں تو اس میں اتنی ہی بات آتی ہے جس میں نصیحت ہوتی ہے۔ اب اس کشتی کا جو طول و عرض ہے اور اس کی منازل ہیں، اس کی حقیقت کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اتنا واقعہ بیان ہو گیا ہے جس میں نصیحت ہے، اور جس چیز کا تعلق نصیحت کے ساتھ نہیں اس کا بیان کوئی نہیں، اور نہ ہی اس کو قریدنے کی ضرورت ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب گزرتی ہے کوئی جماعت آپ کی قوم سے، سخروا منہ، مذاق کرتے ہیں۔ دیکھو پہلے نبوت کا کام کر رہے تھے، اب مستریوں والا کام شروع کر دیا، لکڑی کا کام۔ اب یہاں نہ کوئی سمندر ہے نہ کوئی پانی ہے، ایک کشتی کس لیے بنا رہا ہے؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ اس طرح کی توبہ استغفر اللہ بےہودہ باتیں کرتے، سخروا منہ، مذاق کرتے گزرنے والے، کہتے دیکھو اب کشتی بنانا شروع کر دی ہے۔ یہاں جس علاقے میں آپ رہتے تھے عراق میں، نہ کوئی سمندر تھا نہ کوئی ضرورت تھی، مذاق کرتے۔ قال ان تسخروا منا، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اگر تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، تسخروا، تا تم مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، تمہیں سزا ملے گی۔ کما تسخرون، جس طرح تم ٹھٹھا اڑاتے ہو اور تمسخر کرتے ہو۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، پس تم جلد ہی جان لو گے، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اتر آئے اس پر عذاب
مقیم ہمیشہ رہنے والا، دائمی عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، عذاب کا وقت، وفارت تنور، اور ابل پڑا، فارا ابل پڑا، جوش مارا تنور نے۔ تنور کیا ہے؟ جہاں روٹی پکائی جاتی ہے، جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے بھی پانی نکل رہا ہے، فارت تنور۔ حدیث پاک میں بھی، صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں بھی تنور کا لفظ موجود ہے، لفظ تنور۔ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کانت تنور نا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، ہمارا تنور اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تنور ایک ہی تھا، 2-4 گھر مل کے ایک تنور بنا لیتے، اس میں روٹی پکا لیتے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجمعہ، اور حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جمعہ کے اندر سورۃ قاف جو 26ویں پارے میں ہے اور 3 رکوع ہیں، اللہ کے نبی اکثر خطبہ جمعہ میں اس کی تلاوت فرماتے، آپ سے سن کر ساری صورت میں نے حفظ کر لی، خطبہ جمعہ میں سن کر پوری صورت حفظ کر لی۔ اب خطبہ جمعہ کے جو الفاظ ہیں، صرف 3 لائنیں، 3 سطریں۔ کئی ہمارے بھائی ساتھی ساری عمر خطبہ جمعہ سنتے رہتے ہیں لیکن سنا نہیں سکتے، صرف 3 سطریں ہیں۔ اور ام ہشام فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ساری صورت ہی حفظ کر لی، سورۃ قاف جو 26ویں پارے میں ہے، خطبہ جمعہ میں آپ تلاوت کرتے اور میں نے سن کر حفظ کر لیا۔ قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اٹھا لو اس میں، اس کشتی کے اندر، من کل زوجین اثنین، ہر چیز سے جوڑا، ہر چیز سے جوڑا، حیوانات سے جوڑا، نر مادہ، کلن ہر چیز سے، زوجین اثنین جوڑا، و اہلک اور اپنے اہل کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر بات سبقت لے گئی، جس پر کفر صادق آ چکا ہے، وہ آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، چاہے آپ کے اہل ہوں۔ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ان کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے، بالکل تھوڑے لوگ۔ کوئی تفسیروں میں 80 کی تعداد لکھی ہے، کسی نے اس سے بھی کم یا اس کے ملتی جلتی، تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ فرمایا ایمان والوں کو اور اپنے اہل کو جو ایماندار ہیں، اور حیوانات میں سے ہر قسم کا جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لو۔ اور یہ دعا پڑھی، وقال ارکبوا فیہا، اور کہا آپ نے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا رکنا، اللہ کے حکم سے ہے اس کشتی کا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار خوب بخشنے والا
رحمت فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ زخرف کے اندر دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ بھی دعا سواری کی۔ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سفر میں جب انسان جاتا ہے اپنا کام مکمل کر کے واپس گھر آ جاتا ہے، تو سفر کی جو دعا ہے اس کے اندر ایک نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اس کو پورا کر کے تم نے اگلے جہان میں چلے جانا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک نصیحت ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چلتی ہے بہم ان کو لے کر، مسافروں کو، ایمان والوں کو، فی موجن ایسی موج میں، کالجبال جو پہاڑوں جیسی ہے، موجیں بڑی بڑی، اتنا پانی کہ پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ اب جب اتنا پانی ہو جائے تو پھر کشتی کی کیا جرت ہے کہ اس میں سفر کرے، چل نہیں سکتی، وہ سارے مسافروں کو لے کر ڈوب جائے گی، لیکن وہ چل رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے۔ موجیں تو ایسی اونچی ہیں جیسے پہاڑ، لیکن وہ چل رہی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، تھا وہ ایک کنارے میں، معزل کنارہ ایک طرف، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، بنیا اسے ہم کہتے ہیں تصغیر کا صیغہ، محبت کے ساتھ، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، ارکب معنا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو جا کافروں کے ساتھ، آ جا ہماری کشتی میں۔ عزیز بھائیو، یہ جو لفظ ہے ارکب معنا، اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اور اپنے بیٹوں کو دعوت دو، آ جاؤ ہمارے پاس قرآن پاک کی جماعت میں، قرآن پاک کی جماعت میں آ جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، قرآن کریم کی جو جماعت ہے یہی ہے جو میرے اور آپ کے بیٹوں کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ آ جا ہماری کشتی میں، قرآن کی کشتی میں، توحید کی کشتی میں، سنت کی کشتی میں آ جا، آ جا۔ ولا تکن مع الکافرین، اب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کی مجلس ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، نہ بات سنتا ہے اور نہ اطاعت کرتا ہے، نہ بیٹھتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی نصیحت ہے، بیٹا باپ کے پاس بیٹھے، اس کی بات سنے اور اس پر عمل کرے، اور اس بات کی ہم سارے کوشش کریں۔ اگر ہم اتنی بات ہی کر لیں کہ چلو ہم نے جناب اپنے بیٹے کو فلاں سکول میں داخل کرا دیا ہے، وہاں دین کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تو یہ کافی نہیں، کافی اس لیے نہیں کہ سکول میں جو پڑھانے والا ہے اس کا عمل کوئی نہیں، اس کا عمل ہو تو بچے پہ اثر ہونا ٹھیک ہے، وہ کچھ پڑھاتا بھی ہوگا، لیکن یہ ہرگز کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔
کافی کیا ہے؟ نجات والی بات کیا ہے؟ ارکب معنا، آ ہماری کشتی میں۔ اپنے گھر کے قریب کسی بھی مسجد میں، ادارہ میں، کسی بھی عالم دین کے پاس جہاں قرآن کریم کی جماعت ہے وہاں اپنے بچوں کو داخل کرا دیں۔ یہی ایک طریقہ ہے بچانے کا، ورنہ انجام یہی ہوگا۔ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون تربیت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں سے زیادہ کس کے دل میں شفقت ہوتی ہے؟ پیار بھی زیادہ، شفقت بھی زیادہ، تربیت بھی زیادہ، اور یہ دعوت ارکب معنا۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے بھائی، اپنے پیارے بیٹے کوشش کر کے، تگ و دو کر کے کسی نہ کسی قرآن پاک کی جماعت میں شامل کر دو اور یہی دعوت دو، ارکب معنا، آ جاؤ ہماری کشتی میں۔ جس طرح ہمارے بڑے ہی قابل احترام ساتھی بھائی قاری عبدالجبار صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس قرآن کی کشتی میں سوار کیا ہے۔ ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا بیٹے نے ان قریب میں پناہ پکڑوں گا طرف پہاڑ کی، وہ مجھے بچائے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ بات ہو رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے باپ بیٹے میں، بات کرتے کرتے وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان موج، پانی کی موج، باپ بیٹے کی گفتگو کے دوران ہی حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں، جس طرح دوسرے لوگ غرق ہو گئے یہ پیغمبر زادہ بھی غرق ہو گیا۔ عزیز بھائیوں، پدرم سلطان بود، میرا ابا بڑا نیک ہے، بھئی تمہیں کیا ملے گا؟ ابا نیک ہے تو تم بھی نیک بنو نا، باپ کے نیک ہونے سے تم کو کیا ملے گا؟ میرا باپ سلطان تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو جب خود نیکی کریں گے پھر انشاءاللہ نجات ہوگی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، ابلائی نگل جا اپنا پانی، ویا سماؤ، اور اے آسمان اقلعی تھم جا، رک جا، بارش ختم کر دے، وغید الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، اللہ کا حکم ملا وہ پانی سارے کا سارا ختم، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور وہ جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، وہاں جا کر رک گئی ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ہلاکت ہے ایسی قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے اہل سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو عذاب سے بچایا جائے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح، فرمایا اللہ پاک نے اے نوح، انہ لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں، عمل نیک نہیں۔ ٹھیک ہے نسبی اعتبار سے تمہارا بیٹا ہے
لیکن تمہارا اہل نہیں۔ اہل کون ہے؟ جو اتباع کرتا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ مجھ سے سوال کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تم کو واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہو جائے جہلوں سے۔ اگر تم نے ایسا سوال کیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پھر تمہارا نام نبیوں سے اور رسولوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ اور کن میں لکھا جائے گا؟ جاہلوں میں، جاہلین میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا، نبیوں رسولوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا جناب نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ کہ سوال کروں تو اس سے ایسی بات کا جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحمت نہ کی، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں سے۔ قیلا، کہا گیا، اللہ کی طرف سے اعلان آیا، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی ہے، وبرکات علیک، اور برکتیں ہیں آپ پر، وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر، ممن ان لوگوں سے، ماں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہے اور برکتیں ہیں، اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوگی جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ جو کشتی میں سوار ہیں، آگے ان کی اولادوں میں سے جو نیک اور صالح ہوں گے ان پر بھی سلامتی ہوگی اور برکت ہوگی۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم ان کو فائدہ دیں گے دنیا کا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، آپ نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، نہ آپ جانتے تھے اے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فاصبر، آپ صبر کریں، جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، آپ صبر کریں۔ انجام کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ غلبہ دے گا اور ظالم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ عزیز بھائیوں، 2 رکوع مکمل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، آخر میں خلاصہ آ گیا، صبر کیجئے، صبر اپنی زندگی کا زیور بنا لیں، ہتھیار بنا لیں، جب بھی کوئی کام دیکھتے ہیں تباہ کے خلاف ہے، صبر کر جائیں، انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جلدی نہ کریں، بے صبری نہ کریں۔ اور ایک بات جو پہلے بھی عرض کی کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میری کشتی میں آ جا، توحید والی اور قرآن والی اور مسجد والی، قرآن پاک کی جماعت والی، یہی طریقہ ہے، بس اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ تو اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو اور بیٹوں کو یہ آیت پڑھ کے دعوت دیں، ارکب معنا، آ جا ہماری کشتی میں،
یہ توحید والی کشتی ہے، یہ قرآن والی کشتی، آجا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔